تم سے پہلے قومیں اسی لیے برباد ہوئی کہ جب ان کا کوئی بڑا امیر و کبیر جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی معمولی سا آدمی جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی تھی۔ ہمارے نبی پاک نے بہت پہلے یہ فرمایا تھا، اور یہ آج تک ہمارے درمیان چل رہا ہے، ہم اس کو سنتے آ رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم جب سٹارٹنگ سکول جاتے ہیں تو کچھ 1-2 کلاسز کے بعد ہمیں یہی قصہ سنایا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر جرم کرے گی تو میں اس کے بھی، اگر وہ بھی چوری کرے گی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اور یہ اسی لیے تھا، وہ تو بہت پاک ذات ہیں، وہ تو کبھی کوئی جرم کر ہی نہیں سکتی، لیکن یہ اسی لیے تھا کہ ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ جرم کی سزا سب کے لیے ہوتی ہے۔ تو ایسے میں جب امیر کوئی جرم کرتا ہے تو 50,000 لاکھ روپے لے کے اس کو بیل پہ رہا کر دیا جاتا ہے، چاہے اس کا جرم کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو۔ پیسے میں پاور آ گئی ہے، کوئی انصاف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں رہا پاکستان میں، مطلب رہنے کے قابل ہی نہیں رہا، یہی کہا جائے گا۔ ہم اپنے ملک سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت بہت احترام کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو قانون چل رہا ہے، جو انصاف چل رہا ہے، اس پہ ہمیں بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں، جس سے ہمیں محبت ہے، جس مٹی کی ہم پیداوار ہیں، وہاں پہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ مطلب اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہمیں امید نہیں رکھنی چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے تو ہمیں انصاف ملے گا۔ جو کچھ خدیجہ کے ساتھ ہوا وہ بہت ہی برا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی اور میں پوری رات سو نہیں سکی، تو وہ لڑکی جو یہ سب سہ کر آئی ہے، اس کے والدین، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب، ان پر کیا بیت رہی ہوگی، اور ہر اس والدین پر، ہر اس باپ پر جو غریب ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، ہر اس بیٹی پر جو غریب ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس پاور نہیں ہے، وہ کچھ بھی سہ سکتی ہے، مطلب وہ اپنے بال کٹوا سکتی ہے، وہ کسی کے بھی تلوے چاٹ سکتی ہے۔ تو ہمیں کب انصاف ملے گا، کب وہ قانون ملے گا جو کہ ہمیں ہمارے نبی نے تلقین کیا، جو کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے بنایا؟ وہ والا انصاف کہاں پر ہے اور ہمیں کہاں سے ملے گا؟ ایک اپنی عمر سے ڈبل عمر کے مرد سے شادی کرنے کا کہا جا رہا ہے خدیجہ سے، اور اگر وہ منع کر دیتی ہے تو اس کو مارا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، اس کے بال کاٹے جاتے ہیں۔ مطلب یہ انسان ہے یا کوئی جنگلی بھیڑیے جو اتنا برا کر ہے؟ انہیں تو انسانیت میں ہونا ہی نہیں چاہیے، تو انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اور ایسے میں جب لوگ انصاف کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، جسٹس فار خدیجہ کا ٹرینڈ چلتا ہے، اور اس بندے کو اگر قید کر بھی لیا جاتا ہے، اریسٹ کر بھی لیا جاتا ہے، تو 50,000 کے لیے اس کو بیل پر ضمانت دے دی جاتی ہے۔ کیوں؟ مطلب کوئی انصاف نہیں ہے۔ تو ہمیں قانون ہاتھ میں لے لینا چاہیے جب ہمیں انصاف نہیں مل رہا، جب ہمیں نہیں مل رہا انصاف اور ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا، تو کیا ہمیں قانون کو ہاتھ میں لے لینا چاہیے؟ جب قانون اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ دے بیٹھا ہو تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے، کہ ایک عام جو شہری ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں ان لوگوں کے پاؤں تلے پسنا چاہیے جن کے پاس دولت ہے، جو حلال حرام جیسے بھی ہے لیکن دولت جمع کرتے آ رہے ہیں؟ یا پھر ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، اپنے لیے آواز اٹھانی چاہیے، بولنا چاہیے؟ میں اس وقت تک خدیجہ کے ساتھ کھڑی ہوں جب تک اسے انصاف نہیں مل جاتا۔ آپ بھی ہماری آواز بنیے۔ اور ہم وہ کلپ شیئر نہیں کرنا چاہ رہے کہ اس میں خدیجہ کو جتنا اس کی عزت پر، مطلب ہم اس کو اتنا ڈسرسپیکٹفل کلپ ہے کہ ہم اس کو نہیں شیئر کر پا رہے، لیکن ہم آپ کو یہ ضرور کہیں گے کہ اگر آپ نے دنیا میں ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا، اگر آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، تو آج آپ خدیجہ کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کو انصاف دلائیں، تاکہ آپ کی بیٹیاں ایسے ماحول میں جا کے پڑھ سکیں، ایسے سیکیور ماحول میں جا کے اپنی تعلیم مکمل کر سکیں، کہ جہاں پر کوئی ان کو ڈر نہ ہو کہ کوئی بھیڑیا ان کو پسند کر لے گا اور پھر ان سے کہے گا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، اور یا پھر کوئی ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ عمر میں بڑا تھا تو اگر ان کو اچھی بھی لگ گئی تو ان کو یہ چیز اس کے سامنے رکھنی چاہیے تھی، یہ نہیں کہ اس پہ زبردستی کرے، اسے ماریں کہ نہیں جی تم نے کرنی ہے کیونکہ ہمارے پاس تو پاور ہے، پیسہ ہے۔ تو آپ کا کیا اوپینین ہے اس بارے میں؟ ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ ہم آپ کی رائے کو جاننا چاہتے ہیں۔